آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ویسٹرن ہر ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ مٹیریلسٹک چیز ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، لیکن جب کسی نظریے کی بات آتی ہے یا کسی آئیڈیالوجی کی بات آتی ہے تو ان کو ویسٹرن کا ٹیگ لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ڈسون کرتے ہیں، ڈس-اون کر دیتے ہیں. یا پھر ہم شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو لیبل کر کے بس ایک سرٹن لیبل لگا کے ان کو غداری کا نام دینا یا پھر آئسولیٹ کرنا جو ہے نا، کیونکہ کوئی بھی پروگریسو تھاٹ جب ہماری ایک کچھ عرصہ پہلے جو ایک فرٹیلیٹی ہمارا سائن ہے، ایگریکلچرل ہماری لینڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیونکہ اب جیسے نا ہمارا انفراسٹرکچر بدل رہا ہے، آپ دیکھیں تو بہت کنکریٹ ہو رہا ہے سب کچھ، ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہماری آئیڈیالوجی بھی کنکریٹ میں ٹرن ہو رہی ہے، ہم بھی وہ فرٹیلیٹی والے سوئل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خیالات کی فرٹیلیٹی سے بھی نکل رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھا اس کو بلاک بنا لینا ہے، اور جب بلاک بنانا ہے تو آپ کے پاس یہ سب سے آسان ہے کہ یہ مغربی ایجنڈا لے کے جو ہے تو یہ آگے آ رہی ہیں. سو ایک تو یہ بات ہے. اب جو فورتھ ویو میں جب بات آتی ہے، تھرڈ ویو میں بھی اسی طرح کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ایکویلٹی کی بات آتی ہے ویسٹرن کلچرز میں یا ویسٹرن ایریا گلوب میں، اور پھر نیو کمیونیکیشن ویز کے ذریعے می ٹو کی کیمپینز جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، اور اس طرح سے اس پہ بھی آئی ہیو مینی کویشچنس. شیور وی ول گو اباؤٹ دیٹ ایز ویل. بٹ یہ ایک بیک ڈراپ ہے ہمارے جو ایک موومنٹ کا ہے. آن دا ادر اینڈ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے بہت ساری خواتین اور بہت ساری پاکستانی موومنٹ کو ہم ویف کی ایک بہت زیادہ جو ویمن ایکشن فورم جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیمنسٹ موومنٹ جو ہے تو وہ ابھر کے آئی تھی ضیاء کے دور میں، اور وہ ساری چیزیں ہوئی اس وقت. تو تب انہوں نے ووٹنگ پہ بھی بات کی، ایسے قوانین پہ بھی بات کی جو کہ خواتین کے اگینسٹ تھے، حدود آرڈیننس کی بات کرتے ہیں یا یہ. اور پھر کچھ ہوا کہ رول بیک بھی چیزیں ہوتی گئیں، اور ہم اگر اپنے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو جیوگرافیکل ڈیوائڈ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، پھر پنجاب کو دیکھ لیں، بلوچستان سندھ کو دیکھیں، اور پھر اس میں اربن اور رورل اور ریموٹ، اور پھر فاٹا کا جو ایک ایکس فاٹا جو تھا اس کا ایک ایریا اور اس کی پالیٹکس. تو آپ کو یہاں پہ جو ڈائیورسٹی ہے نا ایک فیمنزم کی، وہ ود ان اے کنٹری بہت زیادہ ایک بڑے اسپیکٹرم، بیکاز وی آر ملٹی کلچرل کنٹری رائٹ، تو اسی وجہ سے ملٹی لنگوسٹ بھی ہیں، ملٹی کلچرل بھی ہیں. سڈن شفٹ آف اربن رورل بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ اسلام آباد میں اسلام آباد پہ تو ویل ورس نہیں ہوں، میں پشاور کی بات کروں گی جو کہ میرا ایک ہوم ٹاؤن ہے. اگر آپ 1 کلومیٹر کی روڈ پہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس پہ جاتے ہیں تو پھر 500 میٹر پہ اربن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے تو ایک لائف سٹائل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم یونیورسٹی روڈ کی اگر بات کریں، بہت امبیلنس ہے. ایک طرف آپ کو ہائی رائز بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، اسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے پیچھے جو ہیں تو ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل میں رہتی ہیں، اور لوگوں کا بھی لائف سٹائل وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال سے یہ اگر ہم اس سے لنک کریں کہ ہمارا کانٹیکسٹ آف فیمنزم پھر کیا ہوگا، تو یہ ہم مختلف شیپس میں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اربن فیمنزم ایلیٹ فیمنزم ہے یا یہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو وہ والی کلاس یا وہ لوگ جو ایک سرٹن حد تک آ چکے ہیں، جن کے لیے شاید ایجوکیشن ان کی فیملیز میں، ان کی کمیونٹیز میں، اس سرکل میں، سوشل سرکل میں پرابلم نہیں ہے. وداؤٹ اے کویسچن ہر لڑکی نے پیدا ہونے کے بعد ایک سرٹن ایج کے بعد جو ہے تو اسکول جانا ہوگا. آؤٹ آف کویسچن ہے وہ. شاید ان پہ اکنامک برڈن نہیں ہے، شاید وہ ایک ڈفرینٹ کلاس سے آتے ہیں، شاید ان کے پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے گھرانے ہیں جن میں ہم اپنی فیملیز میں دیکھ لیتے ہیں جس میں بچی کا اسکول جانا جو ہے تو وہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ اچھا